السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام تکمیل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب سے تعبیر تک کا سفر تمام ہوا اور پاکستان کو، بر صغیر کے مسلمان کو پاکستان کی صورت ایک خوبصورت ملک ملا، لیکن تعبیر سے تکمیل کا سفر ابھی باقی ہے۔ پاکستان کی دو طرح سے تکمیل ہوگی، ایک جغرافیائی تکمیل اور دوسری نظریاتی تکمیل۔ پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی ان تمام مقبوضہ علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کے بعد جو اصولی طور پہ تقسیم بر صغیر کے وقت پاکستان کے حصے میں آنے چاہیے تھے، اور پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی جس اساس کے اوپر، جس نظریے کے اوپر پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، قربانیاں دی گئی تھی، اس کے نفاذ کے ساتھ۔ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں کہ پاکستان کے جغرافیائی تکمیل کی طرف اور پاکستان کے نظریاتی تکمیل کی طرف راہیں جو چلتی ہیں، راہیں جو جاتی ہیں، ان کو ہم کھوجیں، ان کی طرف بڑھیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں انتہائی ایک معتبر شخصیت، انتہائی قیمتی شخصیت، انتہائی ممتاز شخصیت ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور عالم عرب کا، پاکستان اور عرب دنیا کا، اسلامی ممالک کے تعلقات مضبوط ہوں اور پاکستان خطے میں ایک اپنا جو اس کا اصلی رول ہے وہ پلے کرے۔ پاکستان ایک مضبوط ملک کی صورت میں خطے میں سامنے آیا۔ پاکستان عالم اسلام کی آخری چٹان سمجھی جاتی ہے، تو پاکستان اور عالم اسلام کو قریب کرنا، ان کی قربتیں بڑھانے میں میری جو آج کی شخصیت ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ مختصر لفظوں میں ان کا تعارف، اگرچہ ان کا تعارف جو ہے یہ خود جب بولیں گے تو وہ ان کا تعارف ہوگا، لیکن ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں عرب دنیا کے سفیر ہیں اور عرب دنیا میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ بغیر کسی لمبی تمہید کے خوش آمدید ڈاکٹر ابوبکر صدیق صاحب۔ بہت شکریہ فردوس جمال صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے۔ ہمیشہ آپ کو دور سے سنتے تھے، پڑھتے تھے، اور ہمیشہ آپ کے اندر جو پاکستانیت تھی اس کو دیکھ کر، اس کی جھلک دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ایک شخص پاکستان سے اس حد تک بھی محبت کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان سے جغرافیائی طور پہ دور بھی بیٹھا ہے تب بھی اس کو پاکستان کی فکر ہے۔ اور پھر جو آپ نے پروگرام کا ٹائٹل چنا ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر قائم دائم رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول کرے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک خواہش ہوتی ہے دل میں، آپ نے تو ماشاءاللہ سے بہت سارے عمرے بھی کیے، حج بھی کیے، سارے کچھ، لیکن بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حرمین شریفین آئے، تو عمرے کی مبارکباد۔ ڈاکٹر صاحب، قبل اس کے ہم ٹاپک پہ بات کریں، ان کے ایک ایک چیز کو لے لیں، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، کہ آپ کی شخصیت جو ہے بذات خود ایک ٹاپک ہے، اس پہ ہمارا ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے ورنہ ہم اسی پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ تو آپ نے جو کام کیا ہے عربوں کو پاکستان کے قریب لانے کے لیے اور پاکستانیوں کو عربوں کے قریب لانے کے لیے، مختصراً اس کام کے حوالے سے۔ میرا خیال ہے یہ ایک پوری حکایت ہے، لمبی تاریخ ہے، لیکن میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان سے میں نے 99 میں ایک عربی روزنامہ شروع کیا، جو کہ ایک لمبے عرصے تک عربی میں، پھر بعض میں اردو میں جاری رہا، شائع ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ میڈیا کا ایک لنکیجز ہمیشہ سے قائم رہا۔ ابھی بھی بہت سارے عرب چینلز کے ساتھ میری ایک وابستگی بطور تجزیہ نگار کے رہتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ان کی سیاسی شخصیات ہیں ان کے ساتھ بہت قریب سے کام کرنے کا موقع ملا، عرب دنیا کی۔ اور اسی طرح جب عرب پاکستان میں جاتے ہیں تو عربی سے ایک وابستگی ہونے کے باعث ان لوگوں سے ہمیشہ رابطہ رہا، اور ایک ہی ہمیشہ ذہن میں، مائنڈ میں بات رہی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کا ایک مثبت تصور جو ہے وہ عربوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور حقیقتاً یہ دیکھا ہے کہ عرب پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، یقیناً پاکستانی تو عربوں کے اوپر جان نچھاور کرنے تک بھی جاتے ہیں، لیکن جس لیول پر اس دوستی کو، اس تعلق کو ہمیں عوامی سطح پر لے جانا چاہیے تھا، شاید وہ ہم نہیں لے جا سکے۔ اگرچہ اس میں حکومتوں کو ہی صرف ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس میں اداروں کا بھی کام ہے، انفرادی سطح پہ بھی کام ہے، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں کام کر رہے ہیں، باقی لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ ایک باقاعدہ موومنٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، آپ نے یہ روزنامہ وہاں سے نکالا اور کافی عرصے تک چلتا رہا، مطلب عربی میں اسلام آباد سے ایک روزنامہ نکالنا اور اس کو ڈیلی بیس پہ چلانا، یہ کافی چیلنج والا کام تھا، کیسے کیا ہے؟ بہت بڑے چیلنج کا کام تھا، اور بالخصوص اس دور میں کہ جب کمپیوٹر ابھی نیا تھا اور اتنی زیادہ فاسٹ ٹیکنالوجیز نہیں تھیں، اور مجھے کئی لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک حماقت کے قریب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوا کہ ہم نے یہ ثابت بھی کیا، اور وہ بات بہرحال ریکگنائز بھی ہوئی، اور اسی کی وجہ سے
میں سمجھتا ہوں کہ موقع ملا کہ پاکستان کے اندر عربی بولنے والے بالخصوص جن کو سیاسی زبان آتی تھی وہ ایک بہت بڑی ٹیم ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے. اہم الاخبار کا وہ ایک ادارہ ایک اکیڈمی کی شکل اختیار کر گیا. وہاں سے نکلنے والے لوگ یا جن لوگوں نے اس دور میں اس کے ساتھ کام کیا وہ بعد میں بڑے بڑے چینلز پہ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سٹل وہ موجود ہیں. تو وہ ایک اکیڈمی کی شکل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بہت اچھا امیج بنانے میں ہم کامیاب ہوئے. درست. پاک عرب تعلقات کے اوپر بات کریں تو اس کی جو ہے بنیادی طور پہ پاک عرب تعلقات، کوئی بھی ملک کسی ملک کے ساتھ تعلق بناتا ہے تو بنیادی طور پہ آج کی ڈپلومیسی کی زبان میں مفادات کے تعلقات ہوتے ہیں. کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ملکوں کے درمیان نہیں ہوتی ہے. تو مجموعی طور پہ عرب دنیا کے لیے پاکستان کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان کے لیے عرب دنیا کی کیا اہمیت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فردوس صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. باتیں تو ویسے آپ کی ساری خوبصورت ہوتی ہیں. تو کوئی شک نہیں کہ جو سیاسی تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے مفادات پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پاک عرب تعلقات سیاست سے کہیں بالا تر تعلقات ہیں. اس میں محبت کا عنصر، دین کا عنصر، ہمارے مشترکہ کلچر کا عنصر، ان کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ہماری نسلوں کی شراکت داری بھی بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے. مثلا آپ بلوچوں کو دیکھیں، مثلا آپ بلوچوں کو دیکھیں تو وہ آپ کو پاکستان میں بھی ملیں گے، وہ آپ کو عرب دنیا میں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ملیں گے. اچھا اسی طرح آپ ہمارے پشتون کو دیکھ لیں، سندھیوں کو دیکھ لیں. اچھا اس سے آگے میں سمجھ رہا ہوں پنجابیوں نے بھی ایک اپنی جگہ بنا لی. آپ بعض شہروں میں بعض ایسی جگہیں ہیں وہاں پر آپ جائیں عرب دنیا میں، دبئی میں، سعودی عرب میں، ریاض میں، جدہ میں، تو بعض اوقات آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوئیں. اور اچھا ایک دور تھا کراچی میں، اسلام آباد کے اندر بہت سارے ایسے ایریاز تھے جہاں پہ جاتے تھے تو یہ احساس ہوتا تھا کہ آپ شاید کسی عرب دنیا کے کسی ملک کے اندر موجود ہیں. تو یہ تعلقات میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے حوالوں سے انتہائی مضبوط سے، بہت سارے جہاد سے ہماگیر ہیں. اچھا پھر اس میں سب سے اہم ترین جو عنصر وہ دین کا بھی بہرحال اہم ترین عنصر شامل رہا. پھر اس کے بعد بہت ساری اور راہیں ہماری اور ان کے درمیان کھلیں. ان میں مثلا دیکھا جائے تو ایجوکیشن کے فیلڈ میں آپ یہاں اب بھی عرب دنیا کے کسی بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آپ یقینی طور پہ دیکھیں گے کہ کوئی اچھا ڈاکٹر آپ کو ملے گا، پتہ چلے گا جی میں پاکستان سے پڑھ کے آیا ہوں. اچھا اسی طرح آپ انجینئرنگ کے فیلڈ میں چلے جائیں تو وہ جو یہاں سے وہاں لوگ پڑھنے گئے، اسی طرح پاکستان سے جو یہاں دنیا پڑھنے کے لیے آئی اور یہاں سے واپس گئے، ان لوگوں کا ایک بڑا کردار تھا. اچھا پھر اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے تعلقات بہت مضبوط رہے. مثلا یورپ کے اندر آپ مسلمانوں کی کمیونٹیز کو دیکھیں گے تو بہت سارے ہمارے تعلقات عربوں کے ساتھ وہاں سے مضبوط ہو کر آئے. ان سارے پہلوؤں کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے عربوں کے ساتھ تعلقات صرف سیاسی نہیں ہیں، بہت عوامی ہیں. ہاں کوئی شک نہیں کہ سیاسی اعتبار سے شاید ہم بہت زیادہ اس کو متحرک نہیں کر سکتے. اس پہ ہم بات کر لیں گے. جی. اچھا اسپیشلی عرب دنیا تو کافی بڑی ہے، بہت سارے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات میں تلخی رہی، کسی حد تک تلخی ہے بھی، وہ دور بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اسپیشلی اگر ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو میرے پروگرام میں راجہ ظفر الحق صاحب آئے پچھلے 2 ہفتے پہلے، تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، تاریخی بات کی. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات پاکستان بننے سے پہلے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو جناح صاحب تھے انہوں نے ایک وفد اقوام متحدہ بھیجا تھا اور اس وفد کا استقبال وہاں پہ جنیوا میں شاہ فیصل نے کیا. اور شاہ فیصل نے نہ صرف وفد کا استقبال کیا بلکہ اقوام متحدہ میں ان کو متعارف بھی کرایا، ان کو عشائیہ وہاں پہ دیا. تو کانگریس کا جو وفد تھا وہاں پہ وہ مطلب دیکھتے رہ گیا. تو اس وقت سے ایک تعلق تھا. پھر پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے جس کا فون گیا ہے مبارکباد کا وہ شاہ عبدالعزیز تھے. تو سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات پوری تاریخ سے لے کر اب تک، بننے سے لے کر اب تک، اس کو کس نظر سے آپ دیکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ بڑے ہی گہرے، بڑے ہی تاریخی تعلقات ہیں. جیسے راجہ صاحب کی بات کو آپ نے ریفر کیا تو میرے پاس وہ پکچر موجود ہے جب کنگ عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کو ہندوستان بھیجا اور انہوں نے بہت ساری مسلم لیگی قیادتوں سے ملاقات کی، ان کو ایک طرح سے اپنی طرف سے سیاسی حمایت میسر کی اور اعلان کیا اس تائید کا. اچھا اب وہ جو تاریخی تعلقات اور پھر اس کے بعد ہمیشہ بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا، اور جس کی طرف آپ نے پچھلی گفتگو میں اشارہ بھی کیا کہ پاکستان کی
کیا اہمیت ہے عربوں کے ہاں اور عربوں کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے ہاں، یہ بہت زیادہ اندازہ ہوتا ہے ہمیں بین الاقوامی فورمز پہ جا کر، علاقائی فورمز پہ جا کر۔ اچھا پھر جب وہاں پر ایک دوسرے کی آواز کے ساتھ آواز آپ ملاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یس، آپ کے واقعتاً دوستی کے جو تقاضے ہیں وہ یہاں پر آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، یا جو دوستی کے تقاضے ہونے چاہیے تھے ان سے آپ نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اچھا یہ چیز بین الاقوامی سطح پر جب پاکستان اور سعودی عرب ایک سٹانس لیتے ہیں، بعض اوقات آپ عجیب صورتحال دیکھیں گے کہ سعودی عرب کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا، بلکہ بظاہر سیاسی اعتبار سے اس کو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں سے کھلی بات کروں، اگر کشمیر کو دیکھا جائے، حتیٰ کہ افغانستان کے معاملے کو دیکھا جائے، تو سعودی عرب نے کہا کہ اچھا پاکستان چونکہ افغانستان کے ساتھ ہے، جو پاکستان کہہ رہا ہے ہم اس پہ بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔ سملرلی پاکستان نے بھی یہی کچھ کیا۔ ہاں بعض اوقات ہماری کچھ ناعاقبت اندیش حکومتوں نے بعض اوقات حرکتیں کی ہیں، اچھا، اور اس پر ان کو شرمندگی بھی ہوئی بعد میں، انہوں نے یہ حرکتیں کی، لیکن عمومی طور پر ہماری فوج اور ہمارے اداروں کے ایک ہی رویہ رہا۔ اچھا یہ معاملہ چونکہ سعودی عرب سے تعلق رکھتا ہے اس لیے ہمارا وہی موقف ہے جو اچھا فوج کی آپ نے بات کی، تو ہمارے ہاں ایک ویسے ذہن یہ بھی پایا جاتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں آزادی ہے تو ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اسپیشلی جو خارجہ پالیسی ترتیب دیتی ہے فوج دیتی ہے، جیسے ابھی کہتے ہیں راحل شریف صاحب یہاں پہ آ کے ان کے جو ہے اتحادی فوج کے سربراہ بنے ہیں، اور فوج ہر وقت سعودی عرب کے ساتھ یہاں پہ تربیت کے لیے بھی موجود ہے، تو کس حد تک آپ متفق ہیں جی حکومت اور فوج دونوں مل کے ترتیب دیتی ہے اس خارجہ پالیسی کو سعودی عرب کے حوالے سے، یا صرف ہماری فوج جو لے کے چل رہی ہے؟ یہ سوال ذرا تھوڑا سا پیچھے ہمیں جانا پڑے گا اس کے جواب کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ یقینی طور پہ جو سیاسی تعلقات ہیں ان کی ترتیب حکومتوں کے اپنی ترجیحات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جو دفاعی تعلقات ہیں یقیناً اس میں جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ فوج کے پاس ہے، اور چونکہ ہمارے بہت ہی مضبوط تعلقات ہیں دفاعی اعتبار سے سعودی عرب کے ساتھ، یعنی بہت سارے جرنیل آپ کو ایسے ملیں گے جو یہاں میجر تھے یا اس سے اوپر کسی لیول پہ تھے تو وہ سعودی عرب میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ میں ایک پروگرام میں لایا تھا خالد لودھی صاحب کو، انہوں نے کہا میں ڈیوٹی کرتے رہا، جنرل احسان صاحب تھے، اسی طرح بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان میں جانے سے پہلے یہاں پر تربیت پا چکے تھے یا یہاں پر کام کر رہے تھے، تربیت دے رہے تھے۔ اسی طرح آپ سعودی عرب میں موجود بہت ساری قیادتوں کو دیکھیں گے جنہوں نے پاکستان سے تربیت حاصل کی۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر ہمیشہ ہمارے یہ تعلقات رہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ چونکہ حجم جو دفاعی تعلقات کا ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقتاً سیاسی حجم اور معاشی حجم اس سے کہیں بڑا ہے۔ جیسے پاکستان سے آنے والے زائرین، معتمرین، حجاج، ان کی تعداد پوری دنیا میں ہمیشہ نمایاں آپ کو نظر آئے گی۔ اس دفعہ بھی جو ہمارے پاس لسٹ سامنے ہے اس میں زیادہ معتمرین پاکستان کے۔ اب دیکھا جائے تو ان چیزوں کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس میں آپ کو بالکل کلیئرلی بغیر کسی لگی لپٹی کی یہ بات کہوں گا کہ ہماری سیاسی حکومتوں نے ہمیشہ نااہلی کا ثبوت دیا، بلکہ اس سے بھی آگے میں اگر بات کروں کہ ہماری یہاں کی ایمبیسیاں بعض اوقات سوائے سونے کے، چائے پینے کے، قہوہ پینے کے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہی۔ حکومتوں پہ بات کی تو اب بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئی یہاں پہ، اور ان کے آنے کے بعد شروع میں ایک تصور یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہے تو پہلے اسرائیل کا دورہ کریں گے یا امریکہ کا کر لیں گے، لیکن وہ 2 دفعہ یہاں آئے، اور دونوں دفعہ جب آئے، ایک دفعہ ان کے یہاں پہ معیشت کے حوالے سے ایک بہت بڑی کانفرنس تھی اس میں آئے، اور اس کے بعد یہاں تاجروں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ پاکستان میں آئے انویسٹ کریں، اور میں نے ایک چیز نوٹ کی، دونوں دفعہ وہاں کے جو سفیر تھے نواف صاحب وہ بھی ساتھ میں عمران خان صاحب کے ساتھ آئے، اور اس کے بعد جو ڈیلیگیشن بعد میں آئے ان کے ساتھ بھی آتے رہے۔ تو پی ٹی آئی کی حکومت سے آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مضبوط کرے گی، دفاعی حوالے سے نہیں، معاشی حوالے سے، دفاعی فوج کر رہی چلو کرنے دے، لیکن معاشی حوالے سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں؟ تاریخ اگرچہ بہت شاندار نہیں ہے، تابناک نہیں ہے، صحیح، عجیب سے بیانات ہمیں پہلے سننے کو ملے، لیکن اپوزیشن میں جب تھے حکومت میں آئے تو ان کو بات سمجھ آئی کہ یہی ہمارا دوست ہے جو دھوپ اور چھاؤں میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور انہوں نے اسی لیے شاید اپنے قبلے کا رخ صحیح کیا اور وہ یہاں آئے، اور یہاں بھی ان کو پذیرائی ملی۔ دیکھا جائے تو سعودی عرب وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ آسرا بن کر
ان کا ساتھ دیا. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب پر بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے سر انجام دے. اور بہرحال ان کے جو اقدامات اس حوالے سے اب تک سامنے آئے ہیں وہ بڑے خوش آئند ہیں, اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اور بہتر ہوں گے. اور بالخصوص جو پاکستانیوں کے مسائل پر بھی انہوں نے بات کی, سعودی حکومت کے ساتھ بھی انہوں نے بہت اچھے تعلقات اپنے استوار کرنے چاہے. اچھا, پھر اس میں سب سے اچھی ڈائمنشن جو آئی وہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں صرف امداد نہیں چاہیے. سعودی عرب کو اس بات پر مطمئن کیا کہ سعودی عرب آ کر سرمایہ کاری کرے. جی بالکل, گوادر میں کر رہے ہیں. ان کے وزیر توانائی جو ہے خالد فالح وہاں گئے. جی ابھی وہ پورا وفد گیا اور گوادر میں اور پھر بلوچستان کے اندر, پھر اسی طرح ارامکو کی خبریں سنائی دے رہی ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنا ایک یونٹ لگانے کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ بہت اچھے سٹیپس ہیں, اور اس کا کریڈٹ بہرحال عمران خان صاحب کو جاتا ہے. البتہ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جو عام طور پہ ہو جاتا ہے کہ ایک اور لابی بعض اوقات کام کر رہی ہوتی ہے کہ جو دو دوستوں کو مل بیٹھ کر کھاتے ہوئے بہت زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاتی, تو وہ پھر بعض اوقات اپنی حرکتیں شروع کر دیتی. اس حوالے سے پاکستان کو بڑا چوکنا ہونا چاہیے. میں یہاں مثال اگر دوں نواز شریف صاحب کی, میاں محمد نواز شریف کے تعلقات سعودی رائل فیملی کے ساتھ انتہائی مضبوط تھے. پھر دیکھا جائے تو ان کے کوئی احسانات کم نہیں تھے, لیکن پاکستان کے اندر جس انداز سے انہوں نے رگیدا جس وقت ضرورت تھی, وہ بھی بہرحال ان کی طرف ایک عجیب ان کی تاریخ کا حصہ بنتا ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں سعودیہ کو لے کے یمن کے مسئلے میں اسمبلی میں گئے, ایک عجیب سی آپ نے صورتحال پیدا کر دی. تو عمران خان صاحب کو بھی بالکل وہی جو پاکستان کا تاریخی موقف رہا ہے کہ جن معاملات سے ڈائریکٹلی سعودی عرب کا تعلق ہے, ہم سعودی عرب کے موقف کے حامی ہیں. جن معاملات کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے, سعودی عرب نے کبھی ہم سے تفصیلات نہیں پوچھی. انہوں نے کہا جی جو پاکستان کا موقف ہے ہم اس کے ساتھ. ابھی میں ریسنٹلی ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے 3 دن کی کانفرنس, 2 دن کی وہ مسلسل کانفرنس تھی, 3 دن وہاں پہ ہم گوادر میں رہے. پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے, وفد آئے ہوئے تھے. ایشین پارلیمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہماری سینٹ آف پاکستان اس کو لے کے چل رہی ہے. وہاں پہ ایک سعودی نمائندہ موجود تھا, اور اس بندے نے جب بات ہوئی اس نے کہا جی میرا سٹانس ہوئی ہے جو پاکستان کا ہے. وہ ایک جو فیل ہے میں سمجھتا ہوں سعودی عرب نے ہمیں ہمیشہ دی ہے. ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سعودی عرب کے اعتبار سے, ہمارا فرض بنتا ہے. آپ اعلیٰ حکام کے ساتھ بیٹھتے ہیں, عسکری حکام کے ساتھ بھی, پاکستان مختلف لوگ سے آپ کی بیٹھک ہوتی ہے. سعودی عرب کو جس طرح کے تھریٹس ہیں ہمارا ان کی سرحدوں پر ہے, اس کے بعد سفارتی سطح پہ بھی تنہائی کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی ایک صحافی کے اس قتل کو بنیاد بنا کے. سعودی عرب کو اگر کوئی تھریٹ ہوتی ہے اس کی سرحدوں کے اوپر, تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ پاکستان آئے گا ان کی مدد کرنے کے لیے؟ صرف نعرے ہیں نہیں, یہ نعرے نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. اور پاکستان اس معاملے میں کبھی لمبی سوچ بھی نہیں سوچے گا, چونکہ حرمین کا معاملہ بہت ہی مختلف ہے, حساس ہے, اور اس میں ہماری فوج یقینی طور پہ وہ بھی اس سٹانس پہ قائم ہے. ہماری سیاسی حکومتیں بھی ہمیشہ اس بات پہ قائم رہی ہیں, لیکن عوام ان سے زیادہ کانشیس ہیں, حساس ہیں اس موضوع پر, اور وہ کبھی بھی ایک لمحے کی تاخیر کسی حکومت کو نہیں کرنے دیں گے. ان کو کہیں گے کہ آپ یہ حرمین کا دفاع نہیں ہے, یہ پاکستان کا دفاع ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پاکستان جب بھی کسی مشکل میں آیا اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا ملک سعودی عرب تھا. تو ذمہ داری بنتی ہے پاکستان کی کہ وہ اس کا جو حق دوستی ہے وہ ادا کرتے ہوئے, چونکہ پاکستان کی فوج بہرحال دنیا میں ایک بڑی ہی معتبر ترین فوج اپنی پیشہ وارانہ صلاحیت کے اعتبار سے سمجھی جاتی ہے, اور اس کا پھر تجربہ بھی ہے, چونکہ ہماری بہت ساری جوائنٹ جو ٹریننگز ہیں, جوائنٹ ایکشنز ہیں, وہ ہمارے ہوتے ہیں, اور اس کے آگے چل کر چیزیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اچھا, پھر بہت ساری ایسی تھریٹس ہیں جو مشترکہ ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے لیے. اگر عالمی طور پر دیکھا جائے تو ہمیشہ دونوں کو دہشت گردی کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی گئی, اور دونوں حکومتوں نے مل کر جب کام کیا تو ان کے لیے نسبتاً آسانی ہو گئی. اب وہ ملک جو کسی وقت پاکستان پر پابندیاں کسا کرتے تھے, اب ان کے پاسپورٹس کی اہمیت نہیں رہی, لیکن پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. لیکن میں اس بات پر مطمئن نہیں ہوں, لیکن صرف یہ سمجھتا ہوں سفر کا آغاز ہے, ڈائریکشن ٹھیک ہے, اور
اگر اسی ڈائریکشن پہ ہم چلتے رہے اور سعودی عرب کے بہت سارے معاملات سے ہم تجربے سے فائدہ اٹھا کر بالخصوص یہ دہشت گردی کے معاملے میں ہمیں یہاں سے بہت سارا سبق حاصل کرنا چاہیے، چونکہ بہت ساری چیزیں یہاں موجود تھیں لیکن یہاں کی حکومت نے ان پر کنٹرول حاصل کیا۔ پاکستان کو بھی اسی طرح نظریاتی اعتبار سے، اپنے بیانیے کے اعتبار سے، اگرچہ بہت سارے کام اس حوالے سے ہو رہے ہیں اور اس میں بہت سارا کردار میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کا جو پاکستان میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک حمزہ وصل کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کا بہت سارا کردار اس حوالے سے۔ اچھا، آپ نے عوام کی بات کی کہ پاکستان کے عوام سعودی عرب کے حوالے سے یہ جذبات رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کی عوام پاکستانی عوام کے ان جذبات سے بہت حد تک بے خبر ہے۔ حکام یا جاننے والے وہ تو جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم ہمارے لیے سب کچھ کر رہی ہے، لیکن عوامی سطح پر سعودی عرب کے جو عوام ہے، پبلک ہے، اس کو آگاہ کرنے کے لیے کہ پاکستانی آپ کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، تو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، کس فیلڈ میں کام ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں آپ کی بات سے 50% اتفاق کرتا ہوں، 50% نہیں۔ یہاں کی عوام کو پاکستان کا درد ہے، یہاں کے حکام کو پاکستان کا درد ہے۔ ہم نے پاکستان میں ذرا سی مشکل کے وقت یہاں کے ائمہ کو رو رو کر دعائیں کرتے ہوئے سنا ہے، ہم نے یہاں کے حکمرانوں کو پاکستان کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، پھر کوئی شک نہیں کہ بہت ساری باتیں جو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم یہاں تک پہنچاتے وہ ہم نہیں پہنچا پائے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہماری وزارت اطلاعات سے ایک جو بائی منتھلی میگزین نکلا کرتا تھا پاکستان پکٹوریل، بیسیکلی انگلش میں، وہ بعد میں اس کو عربی کیا گیا۔ ایک لمبا عرصہ میں بھی اس کا ایڈیٹر رہا اور میں اس کے عربی والے پورشن کو دیکھتا رہا۔ انتہائی خوبصورت پبلیکیشن تھی۔ وزارت اطلاعات کے شہزادوں نے ایک وقت میں جا کر کہا کہ جی اس کی کیا ضرورت رہ گئی ہے اب، جبکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو متعارف کروانا یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں ریڈیو میں ایک سروس ہوا کرتی تھی، بعض اوقات کچھ عربی میں لکھنے والے موجود تھے۔ اب یہاں بدقسمتی سے ہمیشہ حکام بالا کو اس طرف توجہ دلائی گئی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ مصر میں ہم گئے تو مصر میں وہاں پر ابوالکلام آزاد کلچرل سینٹر انڈیا کا دیکھا میں نے واپس آ کر پاکستانی حکام میں سے بہت سارے لوگوں کو خطوط بھی لکھے، کچھ لوگوں سے ملاقات بھی کی، وہاں پر بھی ایمبیسی میں بات کی کہ اب وہاں پر وہ ایک سینٹر، کلچرل سینٹر ابوالکلام آزاد کے نام پہ چلا رہے ہیں اور اس کے اندر موویاں ساری وہی انڈیا کی دکھائی جا رہی ہیں۔ یہ ان کا حق ہے، وہ دکھائیں کریں، لیکن پاکستان کے اکثر ڈپلومیٹس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کو کیف حالک سے آگے عربی نہیں آتی ہوتی۔ یہ جو ہماری طرف سے گیپ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ یہ کوتاہی ہے، اس میں حکومتوں کو توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، ہم پھر پیٹتے ہیں بعض اوقات جی عرب انویسٹر، عرب سرمایہ دار پاکستان میں نہیں آتا۔ بھئی آپ عرب سرمایہ دار تک انفارمیشن تو پہنچاؤ۔ مثلا گوادر کی میں صورتحال بتاؤں کہ جب ابھی ہم نے اس کانفرنس میں دیکھا بہت سارے عرب وہ کہتے ہیں ہم اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھی چیز ہے۔ وہ بہرحال کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس وہاں پہ ہوسٹ کی، جو کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جہاں پہ پورا انفراسٹرکچر نہ ہو۔ تو پاکستان کی میرا خیال ہے میڈیا کے اعتبار سے، ہاں اسی طرح معاشی اعتبار سے آپ کے جو چیمبرز ہیں ان کے درمیان بڑا فعال ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں، ایک دوسرے کو انکریج کریں۔ یہاں ہمارے لوگ موجود ہیں، یہاں سے یہ لوگ جانے کے لیے موجود ہیں، ان کے پاس پیسہ موجود ہے، آپ کے پاس پوٹینشل موجود ہے، کیوں نہیں آپ ان چیزوں کو ان لوگوں کے سامنے متعارف، اور اس کے لیے بڑا واضح ہے کہ یہ ضرورت ہماری ہے، ہمیں عربی زبان میں اس کو ترویج دینا ہوگی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی آپ نے ایک ویسے حوالہ دیا کہ آپ مصر میں گئے تو وہاں یہ دیکھا، پچھلے دنوں ہی کی بات ہے کہ عمان کے ایک شہری نے جو ہے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا میں ڈالا، اس میں وہ بات کر رہا ہے کہ میرے ملک میں، میرے عمان میں ایک انڈین مووی ریلیز ہوئی دی سرجیکل اسٹرائک کے نام سے، میں اپنے دوستوں کو لے کے وہ مووی دیکھنے کے لیے گیا، تو اس مووی میں پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ دکھایا گیا۔ تو وہ عمانی شہری کہہ رہا ہے یار پاکستان اور انڈیا کے اختلافات وہ آپس میں رکھے، لیکن میرے ملک میں اس مووی کو ریلیز کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے، اس کا امیج جو ہے ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ بنایا گیا، پیش کیا گیا۔ تو اس نے تو ایک مثال دی، لیکن دبئی سے جو ہے وہ زی افلام کے نام سے باقاعدہ انڈین بالی ووڈ کا چینل چل رہا ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح میں کاؤنٹر کرنا چاہیے کہ عرب دنیا میں، سعودی عرب سے ہٹ کے دیگر امارات، عمان وغیرہ میں
پاکستان کے خلاف انڈین لابی نے بہت کام کیا. خاص کر دبئی میں ایک نیٹ ورک پکڑا گیا, راکا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا جو ان کے خود CBI نے پکڑا تھا. وہ تاجروں کے روپ میں ان کے لوگ تھے, پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے. تو ایک پورا نیٹ ورک وہاں پہ ان کا ہے, دبئی میں بھی ہے, عمان میں بھی ہے, مسقط میں, دیگر جگہوں پہ, ساری جگہوں پر ہے. تو اس کو کیسے کاؤنٹر ہم کر سکتے ہیں؟ واضح ہے حکومتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور عوام کی بھی, اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی بڑی رسپانسبلٹی ہے. میں سمجھتا اب میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں. بعض اوقات آپ عرب دنیا میں باسمتی دیکھیں گے, بہت ردی قسم کا اس کے اوپر پاکستان کا ٹیگ لگا کے انڈین تاجر کوئی نہ کوئی بیچ رہا ہوتا ہے. صحیح. اور بعض اوقات بہت خوبصورت سا بہترین برانڈ اٹھا کے اس کے اوپر ایک انڈیا کا ٹیگ لگا کے وہ بیچ رہا ہوتا ہے. اب اس کے لیے حکومتیں تو کچھ نہیں کر سکیں گی. اس کے لیے آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے, آپ کے جو تاجر ہیں, ان کو متحرک اور فعال کردار ادا کرنا پڑے گا. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اصل میں ایک جو غلطی کی, وہ غلطی یہ کی کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپ دفاعی اعتبار سے فوج نے رکھا, اپنا جو تھا وہ جبہہ سنبھالا اور بہت اچھا سنبھالا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں کسی کی انٹرفیئرنس کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے بہت اچھے انداز سے کام کیا. لیکن دوسرا عام طور پر تصور یہ لیا گیا کہ پاکستان کے عرب دنیا کے ساتھ تعلق صرف ایک دینی اعتبار سے ہوں گے. ہم یہ بہت بڑی غلطی بھول گئے. ہم بھول گئے کہ ان کا کلچر بھی ہے, ہم بھول گئے کہ یہاں ٹیکنالوجی بھی ہے, ہم یہ بھول گئے کہ یہاں ایک دنیا کا ایک ٹرانزیکشن جو ہو رہا ہے اس کے لیے جو ٹرانزٹ کے سب سے مین پوائنٹس ہیں, ہبس ہیں, وہ عرب دنیا نے پرووائڈ کیے. اب جس انداز سے ٹرانزٹ پرووائڈ کیا ہے انہوں نے, اور جس انداز سے انہوں نے فیسلٹیز یہاں پہ متعارف کروائیں, اب یہ ساری چیزیں ہم ایکسپلور کر سکتے تھے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی کام یہی ہے کہ آپ اپنی جو تعلقات ہیں ان کو ملٹی ڈائمینشنل کریں. ان کی جو جہات ہیں, توجہات ہیں, ان کی جو ڈائریکشنز ہیں, ان کو بڑھائیں اور ان تعلقات کو ہر فیلڈ میں لے کر جائیں. مثلاً آپ چھوٹی سی چھوٹی کسی انڈسٹری کو لے لیں, اگر اس میں آپ گھس جائیں. مثلاً میں پچھلے دنوں ایک بات دیکھ کر حیران ہوا کہ اب کھجور ہے, تمر ہے, یہاں بہت ساری تمر ضائع ہو جاتی ہے, لیکن اس کی ایک چند چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں بڑی مہنگے داموں بکتی ہیں. اچھا. اگر ان کو اس انداز سے ان پہ کام کیا جائے, یا پوری دنیا میں بکتی ہیں, مثلا اس میں جمار آتا ہے تمر کا. اچھا, اسی طرح تمر کا جو دبس ہے جو بنتا ہے, یا اس طرح کی اور بہت ساری پروڈکٹس. اب میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کو کہیں جی کہ یہ لیں, یہ کھجوریں ہیں, ان کو آپ جناب پراپرلی یہاں پہ کر لیں, وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گی. اچھا, اسی طرح بہت ساری چیزیں جو پاکستان کی یہاں پر مرغوب ہے, انتہائی پسندیدگی سے دیکھی جاتی ہیں, اب ان کو یہاں متعارف کروایا جائے. اب اس کے لیے آپ کو دونوں طرف سے کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم بطور پاکستانی بات کرتے ہیں, ابھی ہماری ضرورت ہے, ہماری اکانومی کو, ہماری معیشت کو ابھی ضرورت ہے چیزوں کی. بالکل. اچھا, پھر اسی طرح سیاحت ہے ہماری. اگر ہم اس کو متعارف کرانے میں کامیاب ہو جائیں, مثلا یہاں میری اہلیہ کے عزیز ہیں جو کہ سعودی ہیں, ان کے بچے کچھ 20-25 سال کے بعد اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد پچھلے دنوں پاکستان گئے, تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہتے ہیں, اماں تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے. وہ کہتی, بیٹا میں تو آپ کو ہمیشہ یہ بتاتی تھی, لیکن آپ نے, وہ کہتے نہیں, ہم تو ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہے کہ جی پاکستان میں تو بم دھماکے ہوتے ہیں, پاکستان میں تو امن ہی نہیں ہے, تو سکون ہی نہیں ہے. تو وہ ابھی بتا رہا تھا کہ میں اپنے بہت سارے دوستوں کو کہہ رہا ہوں, یورپ شورپ کو بھول جاؤ, پاکستان میں جو کچھ ہے, جتنا کچھ میں نے دیکھا, وہ تو اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے, اور وہ اتنا خوبصورت ہے. تو باقی پاکستان کو اگر میں ایکسپلور کروں تو کتنا خوبصورت. کیا بات ہے. سعودی عرب سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز عرب ممالک کے, ان کے ساتھ پاکستان کے تھوڑا سا الجھاؤ کھینچاؤ بحرین کے ساتھ ہوا, اس کے بعد امارات کے ساتھ سی پیک کو لے کے تھوڑے سے تحفظات تھے. اب امارات کے ولی عہد بھی وہاں پہ آئے اور عمران خان صاحب امارات آئے, ان کے جو ڈیلیگیشن بھی تجارتی جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں, حکومت کوئی دانش مندی کا کام کر رہی ہے اور ان کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے اس حوالے سے ڈائریکشن ٹھیک ہے, ڈائریکشن ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ میرا خیال ہے کہ تناؤ بہت کم دیکھنے میں آیا. کبھی کبھی غلط فہمیاں ہو جاتی رہیں اور ان کو بہت جلدی دور کر لیا گیا. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو کردار سعودی عرب کا رہا وہ بڑا مثبت رہا. اس میں اگرچہ کچھ غلطیاں ہماری بھی یقینی طور پہ شامل ہیں, عوام کی بھی ہو سکتی ہیں, حکومتوں کی بھی ہو سکتی ہیں. حکومتوں کی اگر ہم بات کریں تو نواز شریف صاحب کے دور میں اور زرداری صاحب کے دور میں
امارات کا کوئی سرکاری ایک وزٹ پہ نہیں ہوا، اور کہا یہ جا رہا ہے، باتیں یہ کی جا رہی ہے جی دونوں اقامے لے کے بیٹھے تھے تو کس منہ سے جاتے، مطلب یہ ایک عوامی سطح پر ایک کیے اس طرح ہے، اور فیلنگ بھی نہیں ہوا، ان دونوں کا وزٹ نہیں ہوا۔ امارات کا ایک اہم ملک ہے دبئی، سنگاپور ہے آپ کے اس خطے کا۔ ویسے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگلے بھی اقامہ نہ لے لیں، جو تعلقات بہت زیادہ اچھے ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ اقاموں کی سیاست میرا خیال ہے ہوا یہ کہ جب بھی آپ نے نہیں، ویسے اگر آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ دوسرے ملک کے اقامہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اقامہ بھی ظاہر ہے، اقامے اور نیشنلٹی میں بڑا فرق ہے، یورپی ممالک کی نیشنلٹی اور چیز ہے، اقامہ اور چیز ہے۔ اقامے میں آپ کسی کفیل کے تحت ہوتے، پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اور کسی کفیل کا جو ہے مینیجر ہے یا جو بھی، اس کی تو کوئی وقت نہیں رہی نا، 22 کروڑ عوام کا نہیں، یہ تو کوئی شک نہیں، بڑی شرمناک بات تھی، اور اس کی وجہ یہی رہی، میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ذاتی امپائر کھڑی کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈر مجھے اس حکومت میں بھی موجود نظر آتا ہے، یعنی میں خوف زدہ ہوں کہ اس میں بھی جو کئی وہ جو الیکٹیبل کے نام پر لوگ ڈال لیے گئے، کہیں وہ بھی یہی حرکتیں شروع نہ کر دیں۔ عمران خان کے بارے میں آپ ابھی چونکہ وقت سے پہلے بہت کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اکیلا وزیر اعظم تو کچھ نہیں کرتا، اس کی ٹیم کام کرواتی ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کو، شراکت داری کو، اس کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں اور ان کو پروجیکٹس کی شکل دیں، تو واضح ہے پھر آپ کے ذاتی فائدے بھی نکل سکتے ہیں، آپ لیجئے، کوئی نہیں روکے گا، لیکن ملک کو، قوم کو کیا فائدہ مل رہا ہے، ہر عام شہری کا تو یہی سوال ہوگا، اور وہ اگر دیکھا جائے تو وہ بہرحال ڈائریکشن کچھ انہوں نے ٹھیک کی ہے، اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ دبئی کے ساتھ، امارات کے ساتھ تعلقات کو بہت استوار رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ ایسے ایک ہوا بنا دیا گیا جی سی پیک کے وہ خلاف ہے، بھائی تحفظات بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں، آپ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کلیئر کر سکتے ہیں، اب ان کو اگر اختلافات کا نام دے دیا جائے تو وہ واضح پھر فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کویت کے ساتھ دیکھا جائے، باقی کئی چھوٹے چھوٹے اس چیز کو اگر ہم سمجھا پائے ہیں عربوں کو کہ اگر پاکستان کو بھی اس سے نکالا جاتا ہے تو آپ کی سرحد تو مستقبل کے سپر پاور اور چائنا کے ساتھ ہو جائے گی، آپ کی حدود ان کے ساتھ ملے گی، تو آپ کے لیے تو بڑے دفاع کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو پاکستان کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بیٹھک کرنے کی، بتانے کی، ظاہر ہے ابھی تو پاکستان کے ساتھ ان کی سرحد اگر کہیں ملتی ہے، عمان کی، مسقط کی، اس کی، تو پاکستان ان کے دفاع کے لیے وہاں پہ کھڑا ہے، بالکل ایسے، تو یہ چیز ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہمارے ابھی جو نیا فیصلہ حکومت نے کیا پاکستانی کہ مختلف ممالک کے لیے ویزے کی سہولت انہوں نے دی، آسانی، ان میں کوئی تقریباً 93 جو ہے کنٹریز ہیں، اس میں عرب ممالک تقریباً سب شامل ہیں، ان کو شامل کیا کہ جی پاکستان آنے کے لیے ویزے کی جو سختیاں تھیں، چیزیں تھیں، وہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کن کن شعبوں میں یہاں سے لوگوں کو جانا چاہیے، ہمیں ان کو سہولیات دینا چاہیے؟ فار ایگزامپل مثلا میڈیکل کا ہمارے پاس پاکستان میں آ کے میڈیکل پڑھ سکتے ہیں، ہماری یونیورسٹی میں اسکالرشپ آپ دے سکتے ہیں ان کو۔ اچھا، اسی طرح سے بزنس کی ہم نے بات کر دی، اور کن کن شعبوں میں سیاحت میں آ سکتے ہیں، تو کن کن ان میں پوٹینشیل ہمارے پاس ہے کہ ہم ان کو دعوت دے دیں کہ آئیں جی پاکستان؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ سی پیک کا ہے، اور یہ گیم چینجر ہے، صحیح، پورے خطے کے اندر یہ پوری کی پوری بساط بدل دے گا، الٹ دے گا۔ اب اس میں بڑے بڑے پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں حکومتوں سے ہٹ کے انفرادی طور پہ تاجر چیمبر آف کامرس بھی آ کے وہاں پہ کر سکتے ہیں، یقینی طور پہ وہ کر سکتے ہیں۔ جو دیکھیں نا، سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی بہت ساری انڈسٹریز وہ ہیں جن میں آپ بہت زیادہ خود کفیل ہیں، مثلاً آپ ارامکو کے ہی پروجیکٹ کو دیکھ لیں اگر، اب وہ ایک دنیا کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے، اب وہ اگر پاکستان میں جاتی ہے تو یقیناً اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ جہاں اکانومی پہ پڑے گا وہاں پہ ہمارے ریلیشن شپ پہ بھی پڑے گا۔ اچھا، اس سے آگے چل کر بہت سارے فیلڈز میں ایکسپیرینس یہاں کی کمپنیز کو موجود ہے، مثلا کنسٹرکشن میں ایون دیکھتا ہوں، اگرچہ ورکر وہیں سے پاکستان سے آیا ہوا ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ ایک ٹیکنالوجی کا یوز کر کے اس ورکر کو ملا کے ایک بہت اچھا سیٹ اپ کھڑا کر دیا۔ اچھا، پاکستان میں اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت، اب وہاں ہمارے یہاں اور سی پیک میں بھی ایسے پروجیکٹ شامل ہیں، اور سی پیک میں اگرچہ وہ یہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ملک بطور ملک اس میں شامل ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ الائیڈ پروجیکٹس ہمارے پاس اتنے ہیں۔ ایگریکلچر آپ دیکھ لیں، پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے۔ اچھا، اب آپ آرٹیفیشل چیزیں کتنی بنا لیں گے؟
واضح ہے چائنا اس میدان میں بھی سب سے آگے ہے. وہ تو سبزیاں بھی، اور بلکہ پچھلے دنوں پاکستان میں ہمارے ہاں پلاسٹک کے چاول آ گئے، وہ پلاسٹک کے انڈے آ رہے ہیں. اب ان چیزوں میں اگر ہم دیکھنے جائیں گے تو یہاں پوٹینشیل ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا پوٹینشیل، لیکن سب سے بڑا اگنورڈ سیکٹر جو ہے وہ ہمارا ہے ہی ایگریکلچر کا. زراعت پہ توجہ نہیں دی، زراعت پہ اگر توجہ نہیں دی، اسی طرح فشری پہ آپ دیکھ لیں، یہاں کے لوگوں کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، وہ وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح ہمارے پاس جو اسمال لیول انڈسٹریز کے یونٹس ہیں، اچھا اس میں اب وہی لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان کو اب یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، اور سعودی حکومت میں بالخصوص محمد بن نائف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں یہ جو کفیلوں کا نظام ختم کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہی لوگ اگر اتنے ہی پیسے دوبارہ کمانا چاہتے ہیں تو وہی جو پاکستانی ان کے ساتھ کام کرتے تھے یہ ان کے ساتھ پاکستان میں چلے جائیں. یہاں جو ایک ملین ریال کا پروجیکٹ لگتا تھا وہ 1 ملین روپے میں پاکستان کے اندر لگ جائے گا، اور اس سے بڑا پروفٹ ریشو ان کو یہاں بیٹھے بیٹھے مل جائے گا. چونکہ پاکستان میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، اور انویسٹمنٹ کی کمی کے پیچھے بھی چونکہ ریزن یہی ہے کہ بینک آپ کے قرض نہیں دیتے. اچھا، پھر آپ کو اگر کوئی قرض لینا پڑ جاتا ہے تو پہلے تو آپ ثابت کریں کہ جی آپ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، پھر اگر ثابت کر دیا کہ جی مجھے قرض کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر پروفٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کمائے گا کیا اور وہ بچائے گا کیا. اب اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی جو ڈائمنشن ہو سکتی ہے وہ ہے انویسٹمنٹ کی، کہ یہاں سے لوگ جائیں وہاں انویسٹمنٹ کریں. پاکستان میں جو ہیومن ریسورس ہے وہ بہرحال بڑا پوٹینشیل والا موجود ہے، اور وہ اچھا اس میں بچت بھی ہے ہماری، چونکہ سی پیک کے بعد بہت سارے تھریٹس بھی ہیں، ہمیں بہت سارے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں. اس میں کلچرل ایشو ہے، لیکن اب ایک سعودی آ جائے، ایک عرب آ جائے، ایک اماراتی آ جائے، ایک کوئی اور بحرینی آ جائے، ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے کلچر کو کوئی کم از کم خطرہ نہیں ہے. لیکن واضح ہے وہ لوگ جن کا مذہب کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کی جو ہے وہ حدود ہیں، وہ اکانومی پر رک جاتی ہیں. اگر اکانومی سے آگے وہ جانے کی کوشش کریں گے تو وہاں ہماری تہذیب کے لیے خطرہ ہو جائے گا. تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے. ان کے کلچر کی آپ نے بات کی، ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان میں ایک عمومی طور پہ ہمارے میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی، عوامی سطح پہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ ایک ایسا امیج بلڈ کرے جی کہ بدو ہیں. اب عرب میں اب ایک لڑکی جو ہے پچھلے دنوں یہاں سے بھاگ کے کینیڈا گئی، سعودی عرب کی، اس کے بعد میں نے دیکھا بہت سارے ہمارے میڈیا ہاؤسز نے اس پہ بات کی جی سعودی عرب میں لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہے. میں نکال کے رکھی چیز، میں کہا دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی لڑکیوں کی جامعہ نورہ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہے، اس کے اور 22 سے زیادہ تقریباً وہاں پہ فیکلٹیز، وہاں بہت بڑی جدید یونیورسٹی ہے. تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اور سعودی عرب کے جو آپ کا تو واسطہ پڑا ہے، آپ ان کے معاشرے میں، سماج پہ اٹھنا بیٹھنا کتنا رچ ان کا کلچر ہے، کتنی خوبصورت ان کی روایت ہے، کتنی تہذیب، ادب، آداب، کتنا، لیکن بس ایک وہ مائنڈ سیٹ بنا جی بدو ہیں. تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہاں بھی میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں، بڑا رچ کلچر ہمارا ہے. جیسے ابھی ہماری بات ہو بھی رہی تھی کہ جیسے جنادریہ یہاں ہوتا ہے، یا دوسرے یہاں پہ جو مہرجانات ہوتے ہیں، ایون باقی عرب ممالک میں جو ہوتے ہیں، جب ہمارے لوگ ان میں آتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. یعنی جو کلچرلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں عرب، اس میں بہرحال ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ یہاں عربوں کی تھی. انہوں نے اپنا کلچر متعارف نہیں کروایا. مثلا میں بہت احترام کرتا ہوں ان تمام پروجیکٹس کا جو سعودی عرب نے پاکستان میں کیے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کلچر وائز کبھی کسی عرب ملک نے پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا کلچرل کمپلیکس جو ہے یہ کمپلیکس قائم کیا. ویسے مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ ایک اپنا مصری ایک گروپ آیا. اب اس گروپ کو جس انداز سے لوگوں نے ہاتھوں پہ لیا، اچھا جس انداز سے پچھلے دنوں سعودی عرب سے ایک ایسے حرمین کی نمائش کے حوالے سے میں لیا، ایگزیبیشن ہوئی، لوگوں نے جو رسپانس دیا وہ اٹ واز اے مارولس. اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ عرب ملک پاکستان کے اندر کیا کرتے کہ یہ وہاں اپنے کلچرل سینٹرز قائم کرتے. جب وہ کلچرل سینٹرز جو ہیں، اگرچہ کلچر میں ایک بنیادی چیز تعلیم آتی ہے، تعلیم کے فیلڈ میں بہرحال کام کیا گیا، لیکن صرف چند خاص
میدانوں میں کام کیا گیا، باقی ساروں کو اگنور کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگوں کے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ ایک تو عام بن گیا، دوسرا یہ ہوا کہ میڈیا نے بہرحال نیگیٹو اور منفی کردار ادا کیا. اس میں بھی ابھی ضرورت ہے کہ مثبت طریقے سے اچھا اس پہ ایک بات میں آپ کو سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک عمومی طور پہ بہت ساری چیزیں حقیقت نہیں ہوتی ہے، بیلنس کرنے کے لیے بولی جاتی ہے. ہمارے کچھ ہمسایہ ممالک ہیں، ان کی شرارتیں جب پاکستان میں ہوتی ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہتے ہیں جی وہ لوگ بھی کر رہے ہیں اور سعودیز بھی پاکستان میں کر رہے ہیں. کیا کوئی ایسا گراؤنڈ ریالٹی کوئی ہے اس کی کہ پاکستان میں کبھی سعودیہ نے فنڈ دیا ہو جی دھماکے کرنے کے لیے، سعودیہ نے فنڈ دیا ہو جی وہاں پہ تشدد کے فروغ کے لیے، کوئی ایسی چیز ہے پاکستان میں؟ میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسی صورتحال بنی ہو. یہ ہاں وہی ہمارے بعض جو ہمسائے ہیں ان کی طرف سے کوشش رہتی ہے کہ وہ ہر چیز کو سعودی عرب کے ساتھ نتھی کریں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ میں نے تو اس کے برعکس یہ دیکھا کہ سعودی عرب میں حتیٰ کہ سعودی ایمبیسی کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق میرا رہا کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ان لوگوں کو کبھی انٹری نہیں دی، انکریج ہی نہیں کیا. تو آپ ان کو بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو یہ زیادتی ہوگی. البتہ اس میں جیسے آپ کا یہ چینل اور آپ لوگ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں کہ اس کے ایک امیج آپ اچھے طریقے سے اردو زبان میں اردو جاننے والوں تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ کام میں سمجھتا ہوں یہاں کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو مزید پروموٹ کرے. مثلا جیسے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کا تعارف عرب دنیا کو مثبت طریقے سے کروائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ عرب دنیا کی بھی ذمہ داری ہے. 22 کروڑ کا ملک ہے، عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے، کہ وہاں پر اپنا مثبت تعارف پیش کریں. اور کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں عربوں کا بعض حوالوں سے بہت منفی تاثر دیا جاتا ہے. اب اس کو زائل کرنے کے لیے یقیناً آپ کو میڈیا کے میڈیم کو یوز کرنا چاہیے. اچھا اس میڈیا کے میڈیم کو یوز کرنے کے لیے واضح آپ کو وہی زبان بولنی پڑے گی جو وہ لوگ بولتے ہیں. مثلا آپ سادہ سا ابھی ریسنٹ ایکسپیرینس دیکھ لیں جو ترکی نے پاکستان میں کیا. ترکی نے کیا کیا؟ چند ڈرامے اردو میں ڈبنگ کیے ہیں. بلیو می پاکستانیوں میں سے ہر دوسرا پاکستانی جو ہے وہ حرم دیکھنے کے لیے، وہ عشق ممنوع اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کے لیے وہ ٹوٹ پڑا کہ جی ترکی میں اسلامسٹ کہہ رہے ہیں ہمارے ڈرامے. اچھا اب حقیقت حال یہ کہ وہ ڈرامے کوئی نہ وہ ڈرامے تھے. اب اسی طرح ان کا کلچر آ گیا پاکستان، لیکن ان کا کلچر پاکستان میں ہوا. اور مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا، استنبول ہم گئے تو وہاں ہر چوتھی جگہ پہ ہمیں کوئی نہ کوئی پاکستانی نظر آ رہا ہے. اچھا جی میں نے کئی لوگوں کو باقاعدہ انٹرویو کیا، کہنے لگے جی وہ میں نے فلاں ڈرامہ دیکھا تھا، تب سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ضرور جانا ہے، میں نے ٹاپ کاپی پیلس ضرور دیکھنا ہے، میں نے فلاں جگہ ضرور دیکھنی ہے. اب یہ چیزیں ضرورت ہے. جیسے مثلا میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہماری اس وقت جو ڈرامہ فلم اس کے اندر بہت سارا لچر پن آ گیا ہے. ایک وقت تھا بڑے سنجیدہ ہمیں شائستہ چیزیں ملتی تھیں، میسیج ہوتا تھا. لیکن ابھی بھی بہرحال ہمارے ڈراموں میں بہت ساری چیزوں میں اندر یہ چیز موجود ہے. اب ان کو آپ سمپل ٹرانسلیٹ کریں، عرب دنیا کو دے دیں. اسی طرح عرب دنیا کی بہت ساری چیزیں جو ان کے ہاں چینلز میں چل رہی ہیں ان کو آپ اردو میں کنورٹ کر دیں تو یہ تاثر زائل ہو سکتا ہے. کوئی شک نہیں ہر معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ دو لوگوں کے رویے کی بنیاد پہ پوری قوم کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے؟ اچھا یہاں پہ پھر واضح ہے وہی میڈیا کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم سامنے آتا ہے کہ میڈیا کیا کردار ادا کر. اب سوشل میڈیا کی صورت میں چونکہ اب کنٹرول کسی کے ہاتھ میں رہا نہیں ہے، یہ تو وہ بندروں کے ہاتھ میں اس طرح دینے والے کی والی بات ہو گئی ہے. تو اب اس صورتحال میں یقیناً اچھے اداروں کا وجود میں آنا، پھر ان کا ذمہ داری کو سنبھالنا، پھر اچھے انداز سے اس کو پروموٹ کرنا، یہ انتہائی اہم ہے. آپ نے اداروں کی بات کی تو ایک تو حکومت ٹو حکومت، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ایک اداروں کے آپس میں ریلیشن یہ تو ہوتے رہیں گے اور امید رکھ سکتے ہیں بہتر ہوں گے. انفرادی طور پہ کچھ افراد مل کے کرتے ہیں دو ملکوں کو قریب لانے کے لیے، جیسے کہ آپ کا ایک پلیٹ فارم بھی تھا، فورم بھی تھا. اس سلسلے میں آپ بتائیں آپ نے کچھ کام کیا اپنے اس کے فورم کے ذریعے اور آئندہ بھی غالباً آپ ارادہ رکھتے ہیں، تو اس سطح کے کام ہونے چاہیے، ان کے کتنے اثرات
دونوں کنٹریز پہ، دونوں معاشروں پہ، دونوں سماج میں پڑ سکتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا اثر ہے. ہم نے اپنی سطح پر پاک عرب کوآپریشن فورم کے نام سے یہ فورم لانچ کیا تھا. سٹل اس پہ ہماری کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں. اس میں دونوں طرف کے لوگ ہوں گے؟ دونوں طرف کے لوگ. ابھی ہم نے تھوڑا سا اس کا دائرہ خاصا وسیع کرنے کی کوشش کی ہے. اب کافی سارے سعودی عرب کے ایکسپرٹس بھی، کچھ سابق سفارتکار بھی، اسی طرح کچھ صحافی بھی، کچھ تاجر بھی، وہ ہم نے اس میں شامل کیے. اسی طرح پاکستان کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا بورڈ، اور امید ہے کہ ہم اس مارچ کے اندر اس کو پراپرلی دوبارہ سے اس سیٹ اپ کو اناؤنس کریں گے. چونکہ پچھلے اس میں اہداف کیا ہیں آپ لوگ؟ اہداف سادہ سا تھا ہدف ہمارے سامنے. مثلاً ایک دو ایکٹیویٹیز ہم نے پچھلے دور میں کی کہ یہاں سے ہم کچھ جرنلسٹ لے کے گئے پاکستان میں، ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. اچھا، اس کو ہم نے کوئی بہت بڑا کام مارکا نہیں مارا، اپنے اداروں سے بات کی. ہمارے اداروں نے کہا جی ہمیں تو اس سے اچھا کیا کام چاہیے، چلیں ہم آپ کو اکوموڈیشن دے دیتے ہیں، ہم آپ کو ٹکٹ دے دیتے ہیں. کسی نے کہا جی ہم آپ کو فیسیلٹی یہ دے دیتے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ عرب جرنلسٹ وہاں گئے، وہاں پر چیزیں دیکھ کر واپس آئے تو ان کا نقطہ نظر ہی بدل چکا تھا. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، جو ہمارے ممبران ہیں، وہ یہاں آئیں، وہ یہاں آ کر پوٹینشیل دیکھیں، اور وہ جا کر واپس پاکستان کے اندر ان چیزوں کو کریں. یہ جب تک ریسیپروکل نہیں ہوگا، جب تک دونوں طرف سے یہ کام ہم نہیں کریں گے، تو اس کے لیے عوامی سطح پر ایک آگہی، ایک شعور وہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے گاہے بگاہے پروگرامز ترتیب دینا. پھر اس سے بھی آگے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہے، وہ ہے آپ کی انفارمیشن. صحیح. آپ صرف انفارمیشن پاس آن کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے کام جو ہیں وہ ایزی ہو جاتے ہیں. اب مشکل یہ پیش آتی ہے، مثلا مجھے پچھلے دنوں میں یہ دیکھ کر بڑی عجیب حیرانگی ہوئی. بعض جگہوں پہ، مثلا یہاں سعودی عرب میں بھی بعض جگہوں پر ایسی اردو لکھی ہوتی ہے کہ اردو کی ٹرانسلیشن کرنی پڑتی ہے. اب واضح اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ہم نے اسی طرح ہمارے ہاں پاکستان میں، مجھے چونکہ بہت سارا تجربہ رہا سیاسی شخصیات کے ساتھ بطور مترجم کام کرنے کے. مجھے یاد ہے مرحوم سردار عبدالقیوم خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ابوبکر، بہت سارے مترجم ایسے آتے ہیں کہ مجھے ان سے دوبارہ ترجمہ کروانا پڑتا ہے. تو بعض اوقات ہمارے ہاں بھی عربی اس طرح کی بولی جا رہی ہوتی ہے. اس پہ میں آؤں گا، عربی پہ ایک انفارمیشن کی آپ نے بات کی، عربی پہ بات پہ میں سوال کروں گا. ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے عربوں کے حوالے سے. وجہ میں جو سمجھ، چونکہ میرے سے بہت سارے دوست رابطہ کرتے جی مدینے میں ہے کہ یار یہ واقعہ ہوا سعودیہ میں، اس کی حقیقت کیا ہے. تو وہ واقعہ ایز اٹ وہ اٹھاتے ہیں مغربی میڈیا سے. اس میں ظاہر ہے عربوں کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے ہمارے میڈیا اس کو چلا رہا ہوتا ہے. اور ہمارے میڈیا کی صورتحال یہ، جیو جیسے بہت بڑا چینل، میں نام لے رہا ہوں، نام نہیں لینا چاہیے تھا، انہوں نے اپنے اس کے خطبے کے حوالے سے، حج کے خطبے کے حوالے سے کہ جی امام حرم صاحب جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہے ہیں مدینہ منورہ میں. تو مطلب اس طرح کی چیزیں، بالکل بنیادی چیزیں بھی ہمارے میڈیا کو پتہ نہیں ہوتی، مغربی میڈیا سے چیزیں اٹھا کے پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اہم کام ہے کہ ہمارے ڈائریکٹ جو ہے تعلقات ہو گئے وہاں کے صحافیوں کے یہاں کے صحافیوں کے ساتھ، اور یہاں کے صحافیوں کی ڈائریکٹ ایکسیس ہو وہاں کے صحافیوں کے ساتھ. یہ حقیقت ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں وہی جو گیپ ہے اس نے بڑا منفی کردار ادا کیا. مثلا آپ وہ واقعہ، مجھے مرحوم مولانا بشیر صاحب تھے، عربی کی بڑی خدمت انہوں نے کی، تو وہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے. وہ اس زمانے میں یہاں سفارت خانے کے اندر مترجم تھے کہ جب وہ یہ جو حیمان والوں کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت فیکس اور یہ چیزیں تو موجود نہیں تھے، تو یہاں سے ایک ٹرانسلیشن گئی. یہاں پہ عربی میں خبر چھپی کہ کچھ خارجیوں نے بیت اللہ پر حملہ کر دیا. اب خارجی کا ترجمہ جب پاکستان میں ہوا تو وہاں پہ یہ ہوا سم فارنرز اٹیک آن حرمین. لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، لاہور میں جا کے امریکن کونسلیٹ کو چلا دیا. اب اس کا تاوان ہمیں دینا پڑا. اب یہ یہاں تک ڈس انفارمیشن جو ہے وہ اچھا، اس میں یہی ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے وہ جو گیپ ہے وہ ہم خود پیدا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اصل ضرورت اس چیز کی تھی اور آج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے مثلا پاکستان کی ہماری نیوز ایجنسی ہے APP، اس نے ایک عربی کا سیکشن شروع کیا. اب عربی کا سیکشن شروع کیا، بعض اوقات یقین مانیے مجھے شروع میں یاد ہے کہ ان کی عربی کی خبر پڑھتے تھے تو باقاعدہ رونے کو جی چاہتا تھا کہ جس طرح کی عربی وہاں لکھی جا رہی ہوتی تھی. اچھا، ڈس انفارمیشن سے ہم عربی کی طرف بڑھ رہے ہیں. میرا سوال اسی طرف تھا.
عربوں سے ہمارا ایک جو تعلق ہے اس کے ایک بنیاد تو عربی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، ہمارے دین کی زبان ہے. تو پاکستان میں عربی کا جو سفر رہا ہے ہمارے مدارس کے ذریعے سے بھی، علماء کے ذریعے سے بھی، تو عربی پاکستان میں پروموٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ مطمئن ہیں آپ؟ میں مطمئن نہیں ہوں. میں چونکہ عربی کا طالب علم ہوں، اور بلکہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے سعودی عرب کا ایک جو بڑا ادارہ ہے العربیہ للجمیع، اس کی مطبوعات ہیں العربیہ بین یدیک، عربی زبان غیر عرب کو سکھانے کے لیے. وہ سلسلہ پاکستان کے رائٹس ہم نے لیے اور پاکستان میں اس کو شائع کیا، اسی کوالٹی کے ساتھ شائع کیا. لیکن جو ایکسپیرینس ہوا ہمارے ہاں، چونکہ عربی پڑھائی جاتی ہے ترجمے کے ذریعے سے. جی. اچھا، جو ڈائریکٹ میتھڈ تھا اس کو بہت کم استعمال کیا گیا. البتہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آئی. اس کے بعد باقی ادارے آئے، جیسے ہماری جامعۃ اللغات الحدیثہ ہے، ماڈرن لینگویجز پہ نمل کا ایک اپنا رول. اچھا، اسی طرح کچھ اداروں نے کراچی کے اندر کام کیا، لیکن جس لیول پہ کام ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا. اب جیسے میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر ہمارے مدارس جو سکول ہیں بالخصوص، ان کے ہاں یہ بڑی توجہ پائی جا رہی ہے کہ جی 2 لینگویجز کم از کم انگلش کے علاوہ آپ کو آنی چاہیے. اچھا، یا جو منیمم لیول ہے وہ یہ کہ انگلش کے ساتھ کوئی ایک اور لینگویج آنی چاہیے. میں جس یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہمیشہ چوائس بچوں کی یہی ہوتی تھی، عربی یا چائنیز. اب ایک طرح سے آپ عربی زبان کو اگر ان اداروں میں متعارف کروا دیں اور اس انداز سے آپ جو ہے اپنے جو مناہج ہیں، جو سلیبس ہیں، ان کو ترتیب دیں، اور اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائیڈوں کی حکومتوں کو بہرحال اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ انفرادی طور پر. ہمارے مدارس کی اگر ہم بات کریں، مدارس میں جس طرح کی عربی پڑھائی جاتی ہے اس کے حوالے سے تو بہت کچھ لکھا بھی گیا، بولا گیا، اور اس عربی میں بنیادی طور پہ بہت سارے مدارس میں جو سلیبس ہے عربی پڑھانے کا، وہ عربی جو گرامر ہے وہ فارسی میں ہے. عربی کی جو گرامر پڑھائی جاتی ہے، نحو میر، صرف میر، فلانا، وہ پڑھائی جا رہی ہے فارسی میں. پھر اس کے بعد گرامر اتنے سال پڑھائی جاتی ہے کہ علی طنطاوی نے ایک مضمون لکھا تھا، وہ پاکستان گئے تھے، انہوں نے آفت النحو کے نام سے ایک مضمون لکھا کہ مطلب ایسا بھی ہوتا ہے بس اوقات عربی پڑھا 40 سال جس استاذ نے عربی گرامر پڑھائی ہے عربی کی، وہ 2 سطر عربی صحیح طرح سے لکھ بھی نہیں سکتا ہے. تو کیا محرکات اسباب ہیں کہ مدارس کے اندر، چونکہ مدارس کا تو ٹوٹل سلیبس، نصاب، سارا کچھ قرآن حدیث یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کی عربی یہاں آ جاتی ہے، آپ ایئرپورٹ میں ہی دم توڑ جاتی ہے؟ میں اس کے 2 جواب دینا چاہوں گا، چونکہ اس کے جواب کے نتیجے میں دونوں باتیں سمجھی جا سکتی ہیں، اور احتیاط سے کہیں فتویٰ بھی لگ سکتے ہیں. نہیں، فتوے سے آگے میں سمجھتا ہوں جو مدارس کا کردار اور مدارس کا کنٹریبیوشن ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے. مثلا اس تنقید کا مطلب یہ قطعاً نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم مدارس کے کردار پر یا مدارس کی اہمیت پر یا مدارس کے کنٹریبیوشن پر کوئی سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. ہاں، جو عربی زبان کی حوالے سے بات ہم نے کی، وہ میرے جواب کا دوسرا حصہ ہوگا. اس میں ہاں ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور شاید اس میں ایک بنیادی ریزن ہی یہ تھا کہ ہم مقید ہو گئے اپنے اسی روایتی نظام کے، اور اتنے مقید ہوئے کہ بسا اوقات آپ جن کتابوں کو پڑھا رہے ہیں ان کتابوں کی شرح آپ جو لکھتے ہیں اس شرح کی بھی آگے شرح کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ایک دوست ابھی اسلامی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، انہوں نے ایک عجیب سی ایک دفعہ تحقیق کی، اور شاید وہ کبھی انہوں نے شائع بھی چھوٹی موٹی کی ہے. انہوں نے صرف مدارس اور مساجد بڑی بڑی ان کے نام نکالے جن کے اندر عربی زبان کی جو نحوی اور صرفی اعتبار سے غلطیاں تھیں. اچھا، ٹھیک ہے، بڑا تحقیقی کام ہے. اچھا، مثلا اب جامع جو ہے یہ مذکر ہے، یہ مسجد کے ساتھ آئے گا. جامعہ جو ہے وہ مؤنث ہے، وہ مدرسے کے ساتھ آئے گا. اب کئی جگہ پہ ہم یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں جامعہ مسجد، ٹوٹلی غلط ہے. اچھا، پھر اب یہ اس کے پیچھے وہی آفت تھی، مصیبت تھی کہ ان کی ترکیز جو تھی وہ قواعد پہ رہی، لغہ پہ نہ رہی. اگرچہ اب ایک بہرحال تبدیلی موجود ہے. دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں سعودی عرب میں خود مدینے میں بھی ایک افریقی طالب علم کے جو ماسٹر کا جو تھیسس تھے وہ اسی پہ تھے کہ آپ جا کے سڑکوں پہ
بل بورڈ دیکھیں کہ کہاں پہ عربی غلط ہے، تو اس کا پورا اس نے ریسرچ کیا کہ کہاں کہاں پہ حکومتی جو بورڈز لگے ہوئے یا دکانوں پہ لگے ہوئے کہاں گرامر کی عربی کی غلطیاں ہیں. تو یہ ہمارے ویسے ہماری زبان کے ساتھ یہ المیہ. اچھا ایک اور چیز میں اہم سوال ہے چونکہ ٹائم بڑھ رہا ہے آگے. امریکہ جاتا ہے ایک پاکستانی، برطانیہ جاتا ہے، وہاں سے آتا ہے تو ان کے کلچر کو، ان کے عادات کو اڈاپٹ کر کے لے کر آتا ہے، اور وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس پاکستان کے سماج کے اندر بھی وہ بالکل انگریزوں والا ہوتا ہے. ہماری مین پاور یہاں پہ سعودی عرب میں 28 لاکھ پاکستانی تھے یہاں پہ، مزدور تھے، جو بھی طبقہ تھا. لیکن یہ جب پاکستان جاتا ہے تو عربوں والی کوئی بات لے کے نہیں جا رہا ہوتا ہے. عموماً یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس میں، کیا محرکات اور اسباب؟ اس میں میں سمجھتا ہوں جو بڑا محرک ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہمارے جب یہاں آئے تو یہاں پر ان کو پہلے سے پاکستانی ماحول مل جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ان کو عربی بھی وہ والی یہاں والے عرب بول کر ان سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کی اردو والی عربی ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں سے وہ چیزیں لے کر نہیں جا سکے. دوسری چیز جو سب سے بڑی تھی وہ یہ کہ جو ایک کلاس تھی پڑھی لکھی، مثلا ہمارے انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، باقی جو ایک پروفیشنل کلاس تھی، وہ جتنی عرب دنیا میں آئی وہ یہاں سے فلائی کر کے آگے نکل گئی. ٹھیک. یعنی میں میکسیمم لیول پہ یہ دیکھتا ہوں کہ وہ یہاں سے واپسی کا رخ نہیں کرتے. اچھا اب بنیادی طور پہ کلچرل کیریئرز جو ہوتے ہیں، جنہوں نے کلچر کو لے کر جانا ہے، وہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جن کی اپنی ایک جو ہے وہ تہذیبی اور تعلیمی سطح ہوگی. اب وہ تعلیمی سطح چونکہ عام ہمارے ورکر کی ہوتی نہیں ہے، اب وہ یہاں سے کیا لے کر جائے گا؟ ہاں وہ زیادہ سے زیادہ مالش لے جائے گا، معافی لے جائے گا، جملے شملے لے جائے گا، چند ایک رویے لے جائے گا، لیکن بہت ساری جو مثبت چیزیں. اچھا اس میں ایک پہلو تو یہ ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ دوسرا پہلو یہ ہوا کہ خود میں سمجھتا ہوں یہاں عربوں نے بھی اتنی اوپننیس ان کو نہیں دی کہ گھل ملنا یہ اتنا ان کے زیادہ کلچر میں اس طرح گھل مل سکتے. اچھا اس بیریئر کے دور کرنے میں بھی بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں زبان کا کردار بڑا اہم تھا. یا تو ہم عربوں کو اردو سے ہی سکھا دیتے، تو چلو ہم کہتے جی ہمارے لوگ جہاں جا رہے ہیں وہ ان کو سمجھا لیں گے، یا ہم اپنے لوگوں کو عربی سکھا کے بھیجتے. اب یورپ کی آپ نے بات کی، امریکہ کی بات کی، اب وہاں پہ سیٹلمنٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے بہت سارے کورسز آپ کو پاس کرنے پڑتے ہیں. اسپاؤس ویزا کے لیے بھی ایون آپ نے شادی کی ہے، بیوی کو لے کے جانا ہے، اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں بھائی صاحب اس کو انگریزی آتی ہے، ہماری زبان آتی ہے، نہیں آتی تو اس کو سکھاؤ، اس کا ہم ٹیسٹ لیں گے، اگر اس کو زبان آتی ہوگی تو ہم اس کو اپنے ملک کا ویزا دیں گے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا بیریئر ہے وہ یہی زبان کا رہا. بعض اوقات ہمارے لوگ جاننا چاہتے ہیں، وہ لے کر جانا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو زبان نہیں آ رہی ہوتی. مثلا میں ابھی حرم میں بیٹھے ہوئے یہ بات فیل کر رہا تھا کہ اب وہاں ماشاءاللہ بہت سارے دروس عربی زبان میں ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر بیٹھنے والوں میں کوئی اکا دکا وہ پاکستانی طالب علم موجود ہو سکتا ہے، عام پاکستانی موجود نہیں ہے. اب اس کے لیے یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو لینگویج آتی ہی نہیں، اور وہی وہ جو مدارس والے چند لوگ تھے جن کو آتی تھی ان کی ایئرپورٹ پہ بیچاروں کی بات ختم ہو جاتی ہے عربی. مجھے وہ بڑا تاریخی سا واقعہ اپنے ایک استاد کا یاد ہے کہ وہ کہتے میں سعودی عرب میں گیا اور وہ یہ اکثر سنایا کرتے تھے. میں نے کسی عرب سے پوچھا ما ھذا یا شیخ یہ کیا ہے؟ اب یہاں چونکہ عربی زبان میں ما نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ما حل یعنی کویسچن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا. تو اس نے آگے سے ہنستے ہوئے کہا یا شیخ ھذا موجود، شیخ یہ چیز موجود ہے، نفی نہ کرو. تو کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے. لمبی قرآن کی آیت. اب کہتے جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو وہ جو عرب تھا وہ وہاں سے اترا اپنی دکان پہ جہاں پہ ذرا اونچی جگہ پہ بیٹھا تھا، اس نے آ کر میرے ماتھے پہ بوسہ دیا کہ ذکرتنی، تم نے مجھے میری زبان یاد دلا دی. تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ کلچر کو ٹرانسفر کرنے کے لیے لینگویج کا سہارا لینا پڑے گا. زبان اگر آپ کو آتی ہوگی تو اس کے ساتھ پھر زبان ایک پیکیج ہوتا ہے، اس میں زبان بنیاد ہے، بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. اور جب تک یہ کلچرل ریلیشن شپ ہماری اسٹرانگ نہیں ہوگی نا جی،
میں آپ کو بتاؤں کہ باوجود اس کے کہ ہم ان پہ مر مٹتے ہیں، یہ پاکستان کے نام پہ ہماری محبت وہ رہیں گی، لیکن یہ ہماری رہیں گی، تشنگی ہے، وہ جو ہم وہ جملہ کہتے ہیں زبان یار من ترکی نہ میدانم، ہمیں اپنے یار کی زبان سیکھنی پڑے گی، اور ہمارے لیے تو عربی زبان بہت سارے اور حوالوں سے بھی بڑی عزیز. جیسے ڈاکٹر صاحب پروگرام کا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، تو آخر میں دونوں حکومتوں کو، دونوں ممالک کے ایک دوسرے سفارت خانوں کو اور جو افراد کردار ادا کر سکتے ہیں اداروں کو کیا میسج دینا چاہیں گے تاکہ ہماری قربتیں بڑی، ہماری محبتیں مزید بہتر ہو جائیں، ہمارے تعلقات زیادہ فروغ پائیں؟ تو کوئی میسج دونوں طرف کے سفارت خانے، حکومتیں، ادارے تمام. ویسے تو کہتے ہیں نا کارخانے میں ہماری طوطی کون سنے گا، لیکن کہنے میں اور پیش کرنے میں آپ کو کبھی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چند بنیادی نکات طے کر لینے چاہیے. نمبر 1 میں سمجھتا ہوں آپ کو کلچرل سینٹر دونوں طرف کے قائم کرنے چاہیے. پاکستان کو عرب دنیا میں، عرب دنیا کو پاکستان میں ایکسچینج ہونا چاہیے، دونوں ایکسچینج، آپ کی کلچرل ایکسچینج جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ آپ کے جو عوامی تعلقات ہیں ان کو بہت ہی فعال ہونا چاہیے. آپ کی عوامی سطح پر جو تعلقات کی سطح ہے اس کو اور مضبوط ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ آپ کی حکومتوں کو آپس میں کنسلٹیشن کے لیے باقاعدہ کسی فورم کے اندر پاکستان کو شامل کرنا چاہیے. جیسے مثلا عربوں کی جتنی بھی فورمز ہیں اس کے اندر ان کو چاہیے کہ یہ پاکستان کو اور زیادہ اہمیت دیں. اسی طرح پاکستان جن فورمز میں ہے وہاں پر یہ عربوں کو لے کر جائے. پھر اسی طرح تجارت اور اقتصاد، یہ چونکہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے، اقتصادی حوالوں سے ہمیں انتہائی مربوط طریقے سے دونوں قوموں کو، دونوں ملکوں کو یا دونوں عواموں کو بہت قریب کرنے کی انویسٹمنٹ موجود ہے. صرف اس کو سسٹمیٹک طریقے سے فعال کر کے منظم کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ہم کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے تعلقات اور زیادہ مفید ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا. بہت نوازش، سلامت رہیے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا. وقت کی قلت تھی، تھوڑی سی تشنگی ممکن ہے آپ محسوس کریں، لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے میں خود جو ہے بہت زیادہ ان کی باتیں سن کے بہت سارے ایسے پہلو جو میں عرب دنیا میں رہتے ہوئے مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے بتا دیا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں طرف کی حکومتیں، دونوں طرف کے عوام، دونوں طرف کے ادارے، دونوں طرف کے فورمز ایک دوسرے میں مزید قربتیں پیدا کرنے کے لیے، مزید تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کوشش کریں. چونکہ پاکستان کا کردار اس پورے عالم اسلام میں ایک بڑے بھائی کا کردار ہے، ایک ذمہ دار ملک کا کردار ہے. تو ہمیں جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک قائدانہ اس کے ساتھ چلنا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کے معیشتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہمارے پاس جو چیزیں ہیں دفاع کے حوالے سے جو ہم دے سکتے ہیں ان کو دینا ہے. آج کا پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.